السلام علیکم۔ کسی بھی غیر معمولی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ان کی ابتدائی زندگی کے تجربات وہ بنیاد فراہم کرتے ہیں نا؟ جی بالکل، وہیں سے کردار بنتا ہے، شخصیت نکھرتی ہے۔ تو آج ہم تاریخ کی ایک عظیم ترین شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کا آپ کہہ لیں ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، جی اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بچپن اور جوانی کے وہ کون سے واقعات تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کی بنیاد رکھی۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے قیادت کے بیج کے عنوان سے، وہ خاص طور پر اسی پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ صحیح۔ تو آج گفتگو کا مرکز یہ سوال رہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے تجربات، خاص طور پر یتیمی، مشکلات، جی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتوں کو کیسے بنایا، کیسے صیقل کیا۔ اور ایک اور اہم نقطہ جو آپ نے اٹھایا وہ الامین، یعنی امانت و دیانت جیسے اوصاف۔ جی ہاں، یہ آج کے دور میں خاص طور پر یہ جو اے آئی کا زمانہ ہے، اس میں ان کی اہمیت کیوں بڑھ گئی ہے؟ بالکل بہت اہم سوال ہے یہ آج کے حوالے سے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس تجربے کو دیکھتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ ذاتی اور گہرا تھا، یتیمی کا صدمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے والد کا انتقال، پھر 6 سال کی عمر میں والدہ بھی نہیں رہیں۔ یہ کسی بھی بچے کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ یقیناً ناقابل بیان غم، لیکن جو ذریعہ مواد ہمارے سامنے ہے وہ اس نقطے پر زور دیتا ہے کہ یہ صدمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کمزوری نہیں بنے۔ اچھا۔ جی، بلکہ جدید نفسیات بھی یہی کہتی ہے نا کہ ابتدائی صدمات انسان کو یا تو توڑ دیتے ہیں یا پھر غیر معمولی طور پر مضبوط بنا دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال میں یہ تجربات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندرونی قوت، استقامت اور شاید سب سے اہم دوسروں کے درد کو سمجھنے کی صلاحیت اس کی بنیاد بنے۔ یعنی یہ مشکلات ایک طرح کی ٹریننگ بن گئیں۔ بالکل، ایک ایسی بھٹی جس نے شخصیت کو کندن بنایا۔ ذریعہ اسے محض ذاتی سانحہ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اسے قیادت کی تربیت کا پہلا، ایک طرح سے غیر رسمی مرحلہ قرار دیتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ ذاتی غم سے اجتماعی ہمدردی پیدا ہونا۔ کیا ذریعہ بتاتا ہے کہ یہ ہمدردی عملی طور پر کیسے ظاہر ہوئی، یا قیادت کے لیے یہ ضروری کیوں تھی؟ ہاں، ذریعہ کہتا ہے کہ جس نے خود محرومی دیکھی ہو، وہ معاشرے کے کمزور طبقے، یتیم، بیوہ، غریب، ان کے دکھ کو زیادہ گہرائی سے محسوس کر سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ تجربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں رحم دلی اور انصاف کے پہلو کو مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ یہ صرف ایک جذباتی ہمدردی نہیں تھی، اچھا۔ بلکہ یہ ایک بصیرت تھی، ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، جس نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معاشرہ بنانے میں مدد دی جہاں کمزوروں کے حقوق محفوظ ہوں۔ سمجھ میں آیا۔ اچھا، یتیمی کے اس گہرے تجربے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور مرحلہ آتا ہے۔ ذرائع اسے چرواہے کا مدرسہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، بکریاں چرانا، بظاہر تو یہ ایک عام سا دیہاتی کام لگتا ہے۔ ذریعہ اسے قیادت کی ٹریننگ کیسے کہتا ہے؟ دیکھیں، یہ بظاہر سادہ کام ہے، لیکن در حقیقت قیادت کے کئی بنیادی اصولوں کی عملی مشق تھی۔ کیسے؟ ذریعہ اسے کئی پہلوؤں سے دیکھتا ہے۔ پہلا تو ہے صبر و برداشت۔ جانوروں کے ریوڑ کو سنبھالنا، وہ بھی صحرا کے ماحول میں، آسان نہیں ہے۔ جی بالکل۔ دوسرا، ذمہ داری کا گہرا احساس۔ ہر ایک جانور کی فکر، ان کا کھانا پینا، ان کی حفاظت، یہ سب چرواہے کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا، تدبیر، وسائل کا بہترین استعمال۔ محدود چاراگاہوں میں ریوڑ کو پالنا سکھاتا ہے کہ کم میں زیادہ کیسے حاصل کیا جائے۔ ریسورسفلنس جسے کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور چوتھا، دور اندیشی، موسم کا اندازہ، خطرات بھانپنا، صحیح راستے چننا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی لیڈر کے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ صرف جانوروں کی دیکھ بھال نہیں تھی، بلکہ ایک طرح سے پوری کمیونٹی کو منظم کرنے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے، انہیں محفوظ رکھنے کی تربیت تھی۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے۔ اور ذریعہ اس تجربے کو آج کل کے ایک اہم قیادت کے نظریے سرونٹ لیڈرشپ سے جوڑتا ہے۔ اچھا، خادم قیادت؟ جی، خادم قیادت۔ اس کا اصول یہی ہے کہ لیڈر اپنی ٹیم کی خدمت کو اولیت دے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ مل کر کام کرے۔
جیسے چرواہا ریوڑ کا محافظ اور خادم ہوتا ہے؟ بالکل، وہ مالک نہیں، محافظ اور خادم ہے۔ یہ تجربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں خدمت کے اسی جذبے کی بنیاد بنا، جو بعد میں ہمیں نظر بھی آتا ہے، جیسے غزوہ خندق میں صحابہ کے ساتھ خود خندق کھودنا۔ جی ہاں، وہ واقعہ تو مشہور ہے۔ یہ ربط بہت معنی خیز ہے۔ اچھا، پھر وہ مرحلہ آتا ہے جب معاشرے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب دیا، نبوت سے بھی پہلے، الامین۔ الامین، صادق اور امین، سچا اور امانت دار۔ یہ صرف ایک خطاب تو نہیں تھا، یہ تو عوامی اعتماد کا ایک بہت بڑا اظہار تھا۔ ذریعہ اس کی کیا اہمیت بتاتا ہے؟ ذریعہ کے مطابق یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا سنگ بنیاد تھا، طاقت یا اختیار ملنے سے پہلے اعتماد کا مل جانا۔ الامین کا لقب اس بات کی گواہی تھا کہ مکہ کا وہ معاشرہ جو قبائلی تفاخر، بعض اوقات جھگڑوں کا شکار رہتا تھا، جی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر جانبداری، سچائی اور امانت داری پر متفق تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ حجر اسود والا واقعہ ہے۔ ہاں، وہ واقعہ تو کمال ہے۔ ذرا اس کی تفصیل بتائیں، ذریعہ اسے قیادت کے نقطہ نظر سے کیسے دیکھتا ہے؟ جی، جب کعبہ کی تعمیر نو ہوئی تو آخر میں حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا مرحلہ آیا۔ اب ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزازوں سے ملے۔ ظاہر ہے، بات اتنی بڑی کہ تلواریں نکل آئیں، قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تب یہ فیصلہ ہوا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ مانا جائے گا، اور وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سبحان اللہ۔ سب پکار اٹھے، یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اعتماد دیکھیں۔ جی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکمت سے وہ مسئلہ حل کیا، ایک چادر منگوائی، پتھر اس پر رکھا، تمام سرداروں سے کہا کہ کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ سب کو شامل کر لیا، بالکل، اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے پتھر نصب کر دیا۔ اس سے نہ صرف ایک ممکنہ خانہ جنگی ٹل گئی، بلکہ یہ بھی ثابت ہوا کہ قیادت صرف طاقت نہیں، بلکہ اعتماد، حکمت اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے۔ صحیح۔ ذریعہ اسے آتھینٹک لیڈرشپ کی بھی مثال کہتا ہے، مستند قیادت، جہاں لیڈر کے قول اور فعل اور اقدار میں مکمل ہم آہنگی ہو اور لوگ اس کی نیت پر بھروسہ کریں۔ تو گویا وحی اور نبوت سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اثاثہ لوگوں کا آپ پر یہ غیر متزلزل اعتماد تھا؟ بالکل، یہی آپ کی اصل کرنسی تھی۔ آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے، خاص طور پر جب ہم ڈیپ فیک، غلط معلومات، اس طرح کی چیزوں کے زمانے میں رہ رہے ہیں؟ ذریعہ اس نقطے پر بہت زور دیتا ہے۔ آج جہاں ٹیکنالوجی، خاص طور پر AI، معلومات بنا سکتی ہے، تجزیہ کر سکتی ہے، وہ انسانی گفتگو کی نقل تک کر سکتی ہے، جی، لیکن وہ ایک چیز پیدا نہیں کر سکتی، اور وہ ہے حقیقی کمایا ہوا اعتماد۔ الامین کا لقب کوئی ایک دن میں نہیں ملا تھا، یہ سالوں کی مستقل مزاجی، سچائی، دیانتداری کا نتیجہ تھا۔ یہ کوئی ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ نہیں تھا۔ صحیح۔ یہ انسانی تعلقات اور تجربات پر مبنی تھا۔ AI ذہانت کی نقل کر سکتا ہے، شاید حکمت عملی بھی بنا لے، لیکن کردار کی پختگی، دیانت، وہ بھروسہ جو مشکل وقت میں لوگوں کو لیڈر کے گرد جمع کرتا ہے، جیسے حجر اسود کے واقعے میں ہوا۔ بالکل، وہ خالصتاً انسانی اوصاف ہیں۔ ذریعہ کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں انسانی قیادت AI پر ہمیشہ برتری رکھے گی۔ آپ نے شروع میں نفسیاتی پہلو کا ذکر کیا تھا۔ کیا ذریعہ ان تمام تجربات کو، یتیمی، چرواہی، سماجی مسائل کا حل، ان سب کو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیاتی ساخت، جیسے جذباتی ذہانت یا لچک، اس پر اثر انداز ہوتے ہوئے دیکھتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ ذریعہ ان تمام تجربات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس اور لچک یعنی ریزیلینس کو بنانے والے عوامل کے طور پر دیکھتا ہے۔ اچھا۔ یتیمی نے ہمدردی دی، دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت دی، چرواہی نے صبر سکھایا، ذمہ داری کا احساس دیا، دباؤ میں پرسکون رہنا سکھایا۔ جی۔ سماجی تنازعات کو حل کرنے سے معاملہ فہمی آئی، انسانی نفسیات کی گہری سمجھ پیدا ہوئی۔ یہ سب مل کر ایک غیر معمولی جذباتی ذہانت بناتے ہیں، یعنی اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنا اور انہیں مثبت طریقے سے استعمال کرنا۔ اس کی کوئی مثال؟ طائف کا واقعہ۔ شدید ترین اذیت پہنچی، پتھر مارے گئے، لیکن جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، دعا دی۔ یہ جذباتی ذہانت کی انتہا ہے۔ بے شک۔ اسی طرح لچک
یعنی مشکلات سے ٹوٹنے کے بجائے مزید مضبوط ہو کر ابھرنا، یہ بھی ان ابتدائی تجربات کا ہی نچوڑ تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے یہ واقعات صرف سوانح ہی تفصیلات نہیں ہیں، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ قیادت کے وہ بنیادی ستون تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے عظیم کام کے لیے تیار کیا۔ بالکل، ذریعہ یہی نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ استقامت، ہمدردی، ذمہ داری، امانت، دیانت، حکمت، جذباتی ذہانت، خدمت کا جذبہ، یہ سب اوصاف نبوت سے پہلے ہی ان تجربات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں گہرے ہو چکے تھے۔ اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر تاریخ کی سب سے مؤثر قیادتوں میں سے ایک کی عمارت کھڑی ہوئی۔ تو اگر ہم اس گفتگو کے اہم نکات کو سمیٹیں، پہلا تو یہ کہ ابتدائی زندگی کی مشکلات اور چیلنجز اگر انہیں مثبت انداز میں لیا جائے تو وہ قائدین کے لیے مضبوطی، ہمدردی اور لچک پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، وہ پوشیدہ نعمتیں ثابت ہو سکتی ہیں۔ بالکل۔ دوسرا نقطہ یہ کہ حقیقی قیادت کا انحصار عہدے یا طاقت پر نہیں ہوتا، بلکہ کردار کی مضبوطی، اعتماد جیسے الامین، خدمت کے جذبے اور مشکلات میں ثابت قدمی پر ہوتا ہے۔ یہ وہ کرنسی ہے جو وقت کے ساتھ کمائی جاتی ہے، خریدی نہیں جا سکتی۔ صحیح کہا۔ اور تیسرا جو آج کے دور سے بہت متعلقہ ہے کہ AI کے اس زمانے میں جہاں بہت کچھ خودکار ہو رہا ہے، انسانی قیادت کی اصل قدر ان اوصاف میں ہے جن کی AI نقل نہیں کر سکتا، یعنی اعتماد، دیانت، امانت، ہمدردی اور کردار کی وہ گہرائی جو انسانی تجربات سے آتی ہے۔ بالکل۔ ذریعہ کہتا ہے کہ یہی مستقبل میں انسان کی منفرد طاقت ہوگی۔ ٹیکنالوجی ایک آلہ ہے، ایک ٹول ہے، لیکن قیادت کا جوہر، اس کی روح، وہ انسانی ہے، اور کامیاب وہی ہوں گے جو ٹیکنالوجی کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ان لازوال انسانی اقدار کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھیں گے۔ یہ واقعی بہت گہری اور غور طلب باتیں ہیں۔ تو اس گفتگو کے اختتام پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ آج کی اس تیز رفتار، غیر یقینی ٹیکنالوجی سے بھری دنیا میں وہ کون سی بنیادی انسانی قدر یا اصول ہے جس پر آپ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ اور کردار کی یہی اندرونی مضبوطی آپ کے خیال میں حقیقی قیادت کی بنیاد کیسے بنتی ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔